دوستو، جب سے روس نے یوکرین پر حملہ کیا ہے، دنیا کی سیاست میں ایک بڑی تبدیلی دیکھنے کو ملی ہے۔ یوکرین بظاہر ایک چھوٹا ملک ہے، لیکن وہ میدان جنگ میں اکیلا نہیں کھڑا۔ اسے مسلسل یورپ اور امریکہ کی طرف سے مالی، عسکری اور سیاسی سپورٹ ملتی رہی ہے۔ حالیہ دنوں میں اگرچہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں کی وجہ سے امریکہ کی جانب سے امداد میں کچھ کمی کی باتیں ہو رہی ہے، لیکن یورپی یونین نے اپنے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے انہوں نے تقریباً 90 بلین یورو کا پیکج منظور کیا ہے تاکہ یوکرین اپنی جنگی اور معاشی سٹیبلٹی برقرار رکھ سکے۔ یہ فیصلہ ہمیں دراصل یورپی ممالک کی اسٹریٹجی اور ان کے طویل المدتی ویژن کے بارے میں بہت کچھ بتاتا ہے۔ یورپ اچھی طرح سمجھتا ہے کہ اگر روس یوکرین کو مکمل طور پر شکست دے دیتا ہے تو اس کے اثرات صرف یوکرین تک محدود نہیں رہیں گے۔ یورپی لیڈرز کے نزدیک یوکرین دراصل ان کے لیے ایک فرنٹ لائن ہے، ایک ایسی دیوار جو روسی اثر و رسوخ کو آگے بڑھانے سے روک رہی ہے۔ اسی لیے وہ یوکرین کو صرف ہمدردی کی بنیاد پر نہیں بلکہ اپنی سیکیورٹی اور اپنے مستقبل کے تحفظ کے لیے سپورٹ کر رہے ہیں۔ اگر یورپ کی یہ امداد یوکرین کے ساتھ شامل نہ ہوتی تو شاید آج یوکرین کب کا ٹوٹ چکا ہوتا اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن اسے اپنے دائرے اثر میں شامل کر چکے ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ یورپ اسے ایک ڈیفنس شیلڈ کے طور پر دیکھتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر آج یوکرین کو مضبوط رکھا جائے تو کل پورے یورپ کی سٹیبلٹی برقرار رہے گی۔ اسی سوچ کے تحت وہ اپنی اکانومی سے بڑے پیمانے پر فنڈز نکال کر یوکرین کی مدد کر رہے ہیں تاکہ مستقبل میں کسی بڑے خطرے کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ دوسری طرف اگر ہم مسلم دنیا پر نظر ڈالیں تو صورتحال بالکل مختلف نظر آتی ہے۔ پچھلے چند دہائیوں میں افغانستان، عراق، شام اور غزہ جیسے خطوں میں مسلسل جنگیں اور جارحیت دیکھنے کو ملی، لیکن اکثر مواقع پر مسلم ممالک کے درمیان وہ یونٹی اور مشترکہ اسٹریٹجی نظر نہیں آئی جو ایک مضبوط بلاک کی نشاندہی ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ جب ایران پر دباؤ یا حملوں کی صورتحال پیدا ہوئی تو کچھ ممالک نے کھل کر ساتھ دینے کے بجائے خاموشی اختیار کی یا عالمی پریشر کے تحت الگ راستہ اختیار کیا۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے دوستو کہ قوموں کی ترجیحات کیا ہوتی ہے۔ یورپ کی مثال ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو قومیں اپنے مستقبل کو محفوظ بنانا چاہتی ہے وہ وقت پر ڈیسیجنز لیتی ہے، اپنے اتحادیوں کو مضبوط کرتی ہے اور مشترکہ خطرات کے مقابلے کے لیے لانگ ٹرم پلاننگ کرتی ہے، جبکہ وہ قومیں جو وقتی مفادات یا داخلی اختلافات میں الجھی رہتی ہے اکثر بڑے خطرات کا سامنا تنہا کرتی ہے۔ تاریخ ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ محفوظ قومیں اور مضبوط قومیں صرف طاقت سے نہیں بلکہ اپنی اسٹریٹجک تھنکنگ اور اجتماعی شعور سے آگے بڑھتی ہے۔